السلام علیکم تمام احباب کو۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ نظروں سے گزرا تو بہت ساری چیزوں پر سوچنے کا موقع ملا۔ آپ اس واقعے سے بہت اچھی طرح آشنا ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پچھلے دنوں ایک خاتون ایک لباس پہن کر اچھرا لاہور میں گھوم پھر رہی تھیں، جس پر عربک رسم الخط میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس چیز کو دیکھ کر سوچوں میں بہت سے نئے سوال کھڑے ہوئے۔ کچھ سوال بامعنی تھے، کچھ بے معنی تھے، کچھ حقیقت پر مبنی تھے، کچھ خیالات تصورات کا سلسلہ تھا۔ غلطیاں دونوں طرف سے تھیں، لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں زندہ رہتے ہیں جس کو ہم نے ایک نام دے رکھا ہے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے، جو کہ قطعاً جھوٹ، غلط اور احمقوں کی جنت میں اپنے آپ کو رکھنے کا سب سے آسان نظریہ ہے۔ ہم لوگ جذبات نہیں رکھتے، ہم لوگ احساسات نہیں رکھتے، ہم لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں ایک اچھا، میں ایک نیک، میں ایک صالح شخص ہوں۔ یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، دورے سی کفیت، جیسے کسی کو یکدم کسی بیماری کا دورہ پڑتا ہے نا، تو اچانک حالت خراب ہو جاتی ہے، ایسے ہی کچھ تھا۔ ہاں، یہ نظریہ بالکل درست ہے کہ اس عورت کو غلط کیا، ظاہری بات ہے، اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ جو لباس، جو چیز پہن رہی ہیں وہ قابل احترام ہو۔ قابل احترام ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسے پہننے کے بعد آپ دوسروں کی نگاہوں میں مرکز نگاہ بننے کی بلا وجہ کوشش نہ کریں۔ لوگ آپ پر تنقید، آپ پر تضحیک یا کسی قسم کے الفاظ نہ کسیں۔ مشکل ہے، مشکل اس وجہ سے ہے کیونکہ سکھایا ہی نہیں گیا، پتہ ہی نہیں ہے بیہیو کس طرح کرنا ہے، چیزوں کو پرسیو کس طرح کرنا ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوں جہاں پر لوگ زبان جانتے ہیں لیکن زبان بولنے کا، لکھنے کا طریقہ نہیں جانتے، صرف زبان کی پہچان رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے نظریات کو جب ٹھیس پہنچائی جائے گی تو ریئیکشن آنا نارمل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ریئیکشن کی وجہ میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں، غلط بھی، لیکن میرے نظریات ہیں۔ ہم لوگوں کی اصلاح اس وجہ سے نہیں کی گئی کیونکہ اگر اصلاح ہو جاتی تو ہم لوگ سوال کھڑے کر دیتے۔ آپ اپنے بچے کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو اس کا سوال ہوتا ہے کہ 2 اور 2 5 کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ 2 اور 2 5 کیوں نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے اس کے سوالوں کا، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اسے پڑھائیں ہی نہیں، وہ جو کر رہا ہے کرنے دیں۔ ہاں، لیکن اپنے مفادات کے لیے، اپنی اجارہ داری کے لیے اس کے ذہن کو اتنا گرفت میں رکھیں کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی بھی قسم کے فیصلے کو کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ وہ فیصلے اس نوعیت تک ہو سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی متاثر ہو، اس نوعیت تک نہیں کہ جس سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی ہو۔ وہ اپنے آپ پر حکومت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ وہ بس مرضی کا مالک بننا چاہتا ہے کہ میرا جو دل چاہے میں کر لوں، میری حکمرانی کم سے کم میرے اوپر تو ہو، میں اپنی مرضی سے تو جی رہا ہوں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ایکسٹریمسٹ معاشرہ ہے۔ ایکسٹریمسٹ سے مراد یہ کہ ہم لوگوں کو پہلے دن سے فالو کرنا سکھایا گیا ہے کہ جو کہہ دیا ہے بس اسے فالو کرو، تم سوال نہیں کرنے کی اتھارٹی رکھتے۔
تمہیں پوچھنے کا اختیار نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے تو اس کے سوالوں کو تضحیق کی صورت میں اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. بات غلط ہے لیکن سچ یہی ہے. ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں مسلمان ہونے کا شوق تو ہے لیکن خواہش نہیں ہے. جب تک وہ خواہش نہیں بن جاتا شوق خطرناک ہو جائے گا. آپ کو گھوڑا دوڑانے کا شوق ہو تو آپ گھوڑے کے اوپر فوراً چڑھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کی خواہش ہوگی تو آپ اس کی ہر ایک کروٹ کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ خواہش آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتی ہے. اور شوق ٹیمپریری ہوتا ہے. ملکیت ہونا ہو، حق ہونا چاہیے، حق ملنا چاہیے. ایسا ہی واقعہ تھا کچھ یہ بھی. ہم لوگوں کو نا اصل میں ایسے واقعات سنا کر بڑا کیا گیا ہے جس میں بخشش کا ایلیمنٹ ایک واقعہ میں چھپا دیا گیا ہے کہ اس نے یہ کیا اس لیے اس کی بخشش ہو جائے گی. ہم سب اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں لیکن شارٹ کٹ میں. اس شارٹ کٹ کے چکر میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شارٹ کٹ لینے سے پہلے ہر طرح کے حالات و واقعات اور چیزوں کو ایسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جس میں بے ایمانی کا عنصر ختم ہو جائے. ایک اور واقعہ اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ سال پہلے لاہور میں مینار پاکستان کے پاس ایک لڑکی کے کپڑوں کو پھاڑ دیا گیا تھا. ایک ٹک ٹاکر تھی، شاید نام مجھے یاد نہیں ان کا. یہی عوام تھی جو ذہنی طور پر ایک مریض ہے، جسے اپنے آپ کو ہر جگہ پر آئیڈینٹیفائی کروانا ہے، جسے اپنے آپ کو ہر جگہ پر ثابت کرنا ہے. وہ مسئلہ ایمان ہو یا مسئلہ شیطان، اسے ٹاپ آف دا ایج رہنا ہے. اسے آن دا ٹاپ رہ کے چلنا ہے کہ بس میں ہی کر لوں سب کچھ. کپڑے پھاڑنے والے میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا، کوئی غیر پاکستانی بھی نہیں تھا. سارے انہی لوگوں میں سے تھے جو آج اس جگہ موجود تھے جب اس لڑکی کو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے، جس کے لباس پر عربک حروف لکھے ہوئے تھے. اب کیونکہ ہم معنی نہیں جانتے، آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا رہا ہے، ہم نے تو اس کو 10 نیکیوں کی دکان بنایا ہوا ہے کہ 10 نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے یہاں پہ جانا ہے، 10 نیکیاں مل جائیں گی. دیٹس آل فائن. چلا کروا لو، وظیفے کروا لو، نہ خدا کا پتہ ہے نہ خدا سے کے احکامات کا پتہ ہے. ہمیں صرف پتہ ہے ثابت کرنا ہے خود کو. عزت چاہیے، شارٹ کٹ میں عزت چاہیے. ہمیں زیادہ دیر نہیں رہتی ہے عزت. ہم سب کو ممتاز قادری بننا ہے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فضل نازل فرمائے. لیکن ممتاز قادری بننا اتنا آسان نہیں ہے. ممتاز قادری بننے کے بعد اس جگہ پر اس سوچ کے ساتھ کھڑے رہنا بہت بڑا ڈیسیجن ہے. یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، نہ کہ جسمانی طور پر. قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، جاننے کی کوشش کریں. سوری، معذرت. قرآن کے حروف کیا کہہ رہے ہیں جب سمجھ آ جائے گا
تو اس طرح کے واقعات کا ہونا ناپید ہو جائے گا. میرے پاس وسائل کی تھوڑی کمی ہے، ورنہ میرے ذہن میں ایک بہت زبردست پلان آ رہا ہے. میں چاہوں گا اس کو پرسیو کرنا، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ سے یہ کام کروانا ہوا تو میرے پاس وسائل بھی ہوں گے اور سارے معاملات خود بخود سیٹل ہونے لگیں گے. بس یہی کہوں گا کہ ایکشن سے پہلے سرکمسٹانسز کو اسٹڈی کرنا شروع کریں. اپنے آپ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں پھر کسی روز، پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.